अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। हमारा आज का मौजू ये गुज़रता हुआ बरस है 2020। और 2020 जो है वो बहुत सारी तल्ख़ यादों के साथ अब तमाम होने वाला है। बहुत ज़्यादा तलख़ियाँ और बहुत ज़्यादा कर्बनाक यादें इस बरस से वाबस्ता हैं। देखा जाए तो 2020 ने जो कोविड-19 है उस हवाले से बहुत ज़्यादा तबाही मचाई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के जो मामूलात हैं और जो सरगर्मियाँ हैं वो सब तब्दील हो गई। और बहुत सारे लोग तो ज़ाहिर है कि इसमें जाँ बहक हुए ही। उसमें देखा जाए तो अदब के हवाले से भी बहुत सारी शख्सियात और अहम शख्सियात कोरोना की ज़द पर आईं और पूरी दुनिया ही तब्दील हुई। मईशत तब्दील हो गई और एजुकेशन बहुत सारी तब्दील हुई, मसाइल में आई और समाजियात तब्दील हो गई और बहुत पूरी हर शोबा ज़िंदगी का बुरी तरह जो है वो इसकी ज़द पर आया। और अभी ये सूरत हाल चल रही है। कोरोना जो है वो हमारा पूरी दुनिया में, चूँकि ख़ास तौर पर मग़रिब में जहाँ सर्दियाँ बहुत ज़ोरों पर हैं, बर्फ़बारी है, ठंड है, तो ये वायरस जो है वो कहीं जम जाता है। तो ये जमा हुआ वायरस जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ज़ाहिर है वो कहीं भी किसी जगह अगर जम गया है, रुक गया है, तो वो तबाही किसी को भी फैला सकता है, या कोई भी उसको छुए या उसके पास से गुज़रे तो वो अपना काम कर जाएगा। साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल क़दरे बेहतर रही है और दीगर ममालिक के मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा हलाकतें नहीं हुई और लोग ख़ासी हद तक, हालांकि कोई ऐसी एहतियात भी मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ये खुदा ताला का करम ही कहा जा सकता है कि उसने इस बहुत ही ख़तरनाक तरीन जानलेवा वायरस से पाकिस्तान को एक बड़ी हद तक महफूज रखा है। अदब के मामलात की जहाँ बात की जाए तो ज़ाहिर है कि कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए और जो शेर व अदब की नशिस्तें हैं, लोगों का मिलना मिलाना है और किताबों की रुनुमाइयाँ हैं और जो मुशायरे, ख़ास तौर पर मुशायरे जो हैं वो भी ज़ाहिर ज़द पर आ गए। लेकिन उसके बावजूद आर्ट्स कौंसिल कराची ने अदबी कॉन्फ्रेंस करके दिखाई और ये एक बड़ा कारनामा था। और अब जो तब्दीली आई है शेर व अदब के अंदर, वो ऑनलाइन इजलास मुख्तलिफ़ तंजीमों के वो हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही मुकाम पर जो है वो तमाम, तो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, वो सारे अदीब और शोरा और नाक़िदीन वो एक पेज पर होते हैं और तनक़ीदी इजलास हो रहे हैं, किताबों की रुनुमाइयाँ हो रही हैं और रसाइल की रुनुमाइयाँ हो रही हैं। वर्षा की एक बहुत शानदार रुनुमाई हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची की जानिब से हुई और उसमें उसके मुदीर आला रईस वारसी ने शिरकत की और SMN शहजाद ने शिरकत की जो मजलिस इदारत में हैं। तो ज़ेब अस्कार हुसैन साहब का ये भी शुक्रिया। और उसके अलावा ज़ेब अस्कार हुसैन साहब जो हैं वो जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ था तो उन्होंने ऑनलाइन हल्के के इजलास शुरू कर दिए थे और वो पाबंदी से इजलास मुस्तकिल हो रहे हैं और हर रोज़ होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर। उसमें मसूद कमर साहब भी शिरकत करते हैं स्वीडन से और इशरत मोइन सीमा भी शिरकत करती हैं
جرمنی سے، اور نجمہ عثمان برطانیہ سے شریک ہوتی رہی ہیں اس میں، اور انڈیا سے بھی کچھ لوگ، اور کینیڈا سے ڈاکٹر ہنا امبری طارق وہ بھی شریک ہو رہی ہیں، اور اب کچھ عرصے سے فاطمہ زہرا جبیں وہ بھی کینیڈا سے شریک ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ پوری دنیا کے ادیب جو ہیں، اور پھر کراچی کے اور کراچی سے باہر بھی بہت ساری اہم شخصیات ادب کی وہ حلقے کے آن لائن اجلاسوں میں شریک ہوتی ہیں، اور بڑے بھرپور اجلاس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے۔ پھر مشاعرے بہت زیادہ آن لائن ہوئے ہیں، کچھ اچھے ہوئے ہیں، کچھ بہت برے بھی ہوئے ہیں، کچھ ہجوم بھی لگا دیا گیا ہے، کچھ جو ہے منتخب مشاعرے بھی ہوئے ہیں، اور اس طرح دیکھا جائے تو ایک نئی ادب کی سماجیات نے جنم لیا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جو شعراء جاتے تھے امریکہ یا برطانیہ یا کینیڈا یا اور جگہوں پر، تو اب وہ سفر کی سہولت تو موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، جو منتظمین ہیں اور سمجھدار منتظمین ہیں، باشعور منتظمین ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ جو اپنے ان کے سالانہ مشاعرے تھے یا اجلاس تھے یا کچھ نئے مشاعرے، اس کی ایک بنیاد رکھی ہے آن لائن۔ تو یہ ایک بڑی خوشگوار بات ہے، اور اس کے ذریعے ادب کی ترویج کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک مکالمہ ہے اہل خیال کا، اہل دانش کا، وہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کرونا نے ایک ڈپریشن بہت طاری کیا ہے، نوجوانوں پر بھی اور مڈل ایج پر بھی اور بزرگوں پر بھی ایک بہت زیادہ طاری کیا ہے ڈپریشن، اور اس ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ مکالمہ ہی ہے۔ تو مکالمہ ہو رہا ہے، اور ادب کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ کتابیں ظاہر ہے کہ کم شائع ہوئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہوئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کتابیں عام طور پر شائع ہوتی رہی ہیں سال بھر میں، افسانوں کی، ناول کی، اور شاعری کی، اور تنقید کی، اور دیگر ادب کے موضوعات پر، میرا خیال ہے کہ اس کی تعداد جو ہے وہ 25% سے 30% ہی رہی ہوگی اس بار۔ اور اس کے باوجود کچھ اہم کتابیں تو ضرور آئی ہیں، اور ان کی تقریب رونمائی بھی ہوئی ہے۔ مثلا سلمان ثروت کی کتاب جو ہے وہ آئی ہے، ڈاکٹر آفتاب مستر کی کتاب آئی ہے ساحل پہ کھڑے ہو، اور اس کی بہت ایک زبردست تقریب بھی ہوئی۔ اور اس سے پہلے بہت کووڈ-19 سے ذرا پہلے میری اپنی کتاب بھی آئی تھی نئی حیرتوں کے خمار میں، اور اس کی تقریب بھی ایک بہت شاندار آرٹس کونسل نے کی تھی۔ اسی پیٹرن پر پھر ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی تقریب بھی ہوئی، بہت شاندار تقریب ہوئی، اور بھی ظاہر ہے کہ اور آن لائن بھی بہت ساری کتابوں کی جو ہے وہ رونمائی ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو تجزیے اور جائزے جو ہیں وہ ہم اپنے دیکھنا شروع کر دیے ہیں مختلف اخبارات میں، اور یہ تو محققین کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ کتنی کتابیں آئی ہیں، کتنی اہم کتابیں آئی ہیں، سوانح عمریاں آئی ہیں۔ یہ بھی میرے علم میں ہے کہ اس کا شوق ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور اب تنقید پر کتنی اہم کتابیں آئی ہیں، یا کتنے اہم ناول آئے ہیں، یا کتنے اہم افسانوں کے مجموعے آئے ہیں، تو یہ اب دیکھنا باقی ہے، اور یہ ایک کلی طور پر پکچر بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ لیکن جتنی کتابیں بھی سامنے آئی ہیں، اور جتنی بھی اہم رائٹرز کی آئی ہیں، وہ بڑی بات ہے کہ کووڈ-19 کے دوران انہوں نے یہ جرأت اور جسارت کی ہے، اور اپنی کتابیں لائے ہیں، تاکہ یہ سلسلہ ادب کا اور یہ ادب کا کارواں چلتا رہے۔ تو یہ بہت خوشگوار بات ہے۔ تو اس نئے سال کو ہم رخصت کرتے ہیں بہت زیادہ خوش امیدی کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ برس گزرا ہے تو اگلا برس جو ہے اس سے بہت بہتر ہوگا، اور کووڈ-19 کے جو خوفناک اثرات ہیں اس سے بالکل نجات مل جائے گی، اور شعر و ادب کی جو مشاعرے ہیں، محفلیں ہیں، وہ سب روبرو ہوں گے۔ خالد میں ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔